خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً زمین تے اترے تے سجدہ ریز ہو گئے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے فرمان لگے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے آج عمر کو سدھیاں کرنے والے بندے ہجے بھی زندہ موجود نے اوے لوگوں کون ہے عمر جڑا اپنے خلاف احتجاج نو برداشت کردا ہے جڑا اپنے خلاف ایکشن نو برداشت پیا کردا ہے کون ہے عمر جڑیاں اپنی کوتاہیاں نو لوگاں دے سامنے پیش کر کے انہاں دی اصلاح کرنے کی کوشش پیا کردا ہے کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اج تے کہہ رہے ہیں مولوی بڑا ہے اے کہ بولنا نہیں لو جی مولوی دی عزت نہیں رہتی حد کے عزت ہو جائے گی مسئلہ پوچھیا اونچی آواز ہو گئی جنج ہو جائے گا اے عمر ادھر ادھر مقابلے اندر دیہاتی تے پینڈو انسان ہے تلوار کڈ کے کہدا عمر جے اسلام تو خلاف کوئی قانون بنائے گا تیری گردن اس تلوار میں جدا کر دیا گا تیرے تن تو صدقے قربان جاواں یہی اسلام ہے اے عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر بن خطاب عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر دنا تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر دے نام تو ڈر دیا کفر دیا کل ذاتاں ابن خطاب بولنے جدو لب کھول دائے بن جاندا اے قرآن عمر جو بول دائے کون عمر ابن خطاب بولنے جدو لب اپنے کھول دائے بن جاندا اے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دے پتر حلالی ماواں تے جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے اے پیڑے آپ اپنا آپ وکھاندے اوقاتاں پیڑے اپنی آپ وکھاندے اوقاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں ابن خطاب دماغا کفر تے باری ابن خطاب دماغا کفر تے باری عمر جلال نو جان دی خلقت ساری عمر نہیں پہچانیا کہانیاں کھنڈراتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پیارے عمر بن خطاب دیا سیرت دیا چلکیاں تے لمبیاں چوڑیاں نے آؤ میں اپنی اصل بات کی طرف رجوع کر رہا ہوں پیارے عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے امیر المؤمنین بن گئے سیدنا عمر بن خطاب ان ٹائم خیر دی طرف جا رہے آوے ایک دن پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گشت پہ کر دینے رات نو تھک ہار کے ایک ایک دا سرانا بنا کے تے زمین تے لیٹ گئے ایڈا آسمان وال نگاہاں اٹھ گئیاں نے پیارے عمر نے ویکھیا 14ویں رات دا چند بڑی آلو پاپنا چمکدا دمکدا پیا وے پیارے عمر فرمان لگے عمر تیری بیکا دی زندگی ہے تیری زندگی تے چند دی طرح وے یہ مطلب ہے فرمان لگے عمر یہ چند جو پہلی رات دا سی تے فریق دیا سی ہن بڑھدا تے اپنے شبے جفاف نو پہنچ گیا ہے جوانی نو پہنچ گیا ہے جوبن نو پہنچ گیا ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے ہن یہ لگ
تو نکل بچپن تو نکل کے لڑکپن چ آ گیا وے عمر پھر آہستہ آہستہ یہ کٹتا جائے گا تے اپنی پیر کی طرف جڑ جائے گا 28 یا 29 منزلہ طے کر کے بلا کر یہ ختم ہو جائے گا تے اگلے مہینے کا چند شروع ہو جائے گا عمر تیری زندگی بیچ دیے کل تو پیدا ہویا سے مکے دے اندر پھر تو لڑکپن زندگی بسر کی تھی بچپن تیرا گزریا وے پھر جوان ہویا پھر اللہ نے تیرے اسلام دی نعمت نال نوازیا آج تو امیر المؤمنین بن گیا ہے ہن ہڈیاں کمزور ہو گئیاں بڑھاپے دی عمر آ گئی ہے اے عمر ہن تیرا سفر تھوڑا ہی باقی رہ گیا وے جو بڑھاپے وچ بندہ آ جائے پھر سمجھ لے اخیر ہو گئی ہے پیاری عمر فرماندے نے تیری زندگی اے جناب والا چاند دی طرح وے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ دروازہ توڑ دیتا جائے گا سیدنا عمر بن خطاب فرمان لگے اے حذیفہ بن یمان رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک نے انہوں چند راز یہ گلہ دسیاں نے فرمایا سی کسی نو نہ دسی پیارے حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمان لگے ان بینک و بینہ بابا مغلقا قال عمر ایبصر الباب ام یفتح حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساڈے تے تاڈے عمر تیرے تے ساڈے درمیان ایک دروازہ وے ایک دروازہ ہے عمر فرماتے ہیں وہ دروازہ بند ہے جب عمر پوچھ دے نے اے حذیفہ دروازہ توڑیا جائے گا کہ کھولیا جائے گا سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں قال بل یکسر یہ توڑیا جائے گا کھولیا نہیں جائے گا پیارے عمر فرماتے ہیں جب کھول جائے گا لا یغلق ابدا پھر کبھی بند نہیں ہو سکے گا یہ اندر سیدنا عمر کی موت اور شہادت کی بشارت ہے اور ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے یار حضرت ابو بکر دے عمر نو لے کے حضرت عثمان نو لے کے وہ پہاڑ تے جلوہ فروز نے ابو پیغمبر نے دیکھا پہاڑ ہلنا شروع ہویا شیخی مارنی شروع کی تھی آقا نے اڈی ماری تے فرمان لگے اس بوت یا احمدو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ اے احمد شیخی آقا دیا مارنے خاموش ہو جا ٹھہر جا اپنے سکون ہو جا تینوں نہیں پتا جو تیرے تے ایک اللہ دا نبی محمد دو ایک صدیق تے دو شہید نے عثمان بھی شہید ہے عمر بھی شہید ہوئے گا ایک حضرت عمر نے اپنے دین اندر منقش کی تھی اور زندگی دے ایام بیتے گئے نے اور آخر بیٹا نظر آنا شروع ہوا پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لیٹیاں خواب آ جاندے فرماندے نے میں خواب اندر بیٹھی ہے کہ ایک مرغے نے مینوں ایک دو یا دوسرے روایت کے مطابق 13 ٹھونگے مارے نے پیارے عمر نے جمعے والے دن خطاب فرمایا حضرت ابو بکر کا تذکرہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا نال اپنے ساتھیوں کو دسیا اشارہ دیتا ہے میرے ساتھیوں میں خواب اندر ویکھی ہے ایک مرغ نے مینوں ٹھونگے مارے نے میرے اندر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عمر تیری زندگی دے ایام تھوڑے باقی رہ گئے نے تیری موت تیری شہادت دی طرف اشارہ ہے بے پیارے عمر نوں یقین پختہ جو سی آقا دی زبان تو نکلے الفاظ جھوٹے تے نہ ہو سکتے حضرت عمر دعا فرمایا کر دے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ میرے شہادت دی موت اپنی رات دے دے تے اپنے نبی دا شہر مدینہ میں نصیب فرما دے ہاں پیارے عمر دعا کثرت نہ کریا کر دے لیکن دعا مانگ رہے نے حضرت حفصہ فرما دیا نے میرے ابو نے دعا کی تھی اللہم ارزقنی قتلا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ مینوں تیری راہ اندر قتل ہونا پسند ہے مینوں شہادت دی موت دے دے جلا اپنے نبی دا شہر بھی نصیب مدینہ فرما دے امی جی افسا فرما دیے نے پوری چلو شہادت کی گل تے مان لئی لیکن یہ کیویں ہوئے گا کہ مدینہ شہر بھی ہوئے تمہیں فرما دے ان اللہ یاتی حیث من امرہ حیث شاء بیٹی حفصہ اللہ دے کم آگے
کوئی اوکھائی نہیں. اللہ جی چاہے اپنے معاملے لے آندا جے. یقین قابل دے نال دعا کیتی ہوئے تے اللہ رد نہیں جے کردا. پیارے عمر نے دعا منگی, اللہ شہادت بھی ملے تے مدینہ شہر بھی ملے. تیرے نبی دے شہر تو جدا ہونا بھی نہیں چاہتا. ہاں اللہ نے پھر سبب کے بنائے نے. آئیے ذرا غور فرمائیے. پیارے ابو موسیٰ شریف فرماندے نے ایک دن میں لیٹیا تے مینوں خواب آیا. میں خواب اندر دیکھے ہے ایک پہاڑ تے میں پہنچ گیا. چل راستے کنے نے سارے اچانک بند ہو گئے. ایک راستہ باقی رہ گیا. میں راستے چلدا رہا وہ راستہ پہاڑ تے چلا گیا. میں دیکھیا اوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے, ابو بکر موجود نے کہ عمر دا ہاتھ پڑ کے کھچ رہے ہیں. کہ میں خواب دیکھیا تے میں خواب اندر کیا او انا للہ و انا الیہ راجعون. تے عمر دی موت دا پیغام پہ آ رہا وے. پھر فرمان لگے میں سوچیا خواب اندر کیوں نہ عمر وہ دی موت دی خبر دے دیا. میں عمر نو موت دی خبر دین دی سکت نہیں رکھ سکیا. یہ سارے اشارے نے کہ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اور زندگی دے ایام تھوڑے نے آخری حج کرن واسطے پیارے عمر بیت اللہ تشریف لے جاندے نے. جبل عرفات تے کھڑے نے, جبل عرفات تے کھڑے نے تے ایک بنو لابی انسان کمینہ انسان ادھے آواز لاؤ امیر المومنین. حضرت نبی پاک دے یار تے عمر دے یار فرماندے نے او کمینے انسان اپنی زبان نو بند کر وگرنا تیری زبان کٹ دیاں گے. تو ہی نہ میرے درجہ کیتا ہے تے کہن لگا کھڑا ہو کے عمر اج تو بعد تو اس پہاڑ نہیں کھڑا ہو سکے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت گزرتا گیا وے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک شہادت کی پیش خیمہ خوشخبری مل رہی ہے کہ اگلے سال حج تے عمر اس پہاڑ اندر کھڑا نہیں ہو سکے گا. ہاں پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دن ایام بیتے گئے. پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر دی نماز واسطے آئے. فجر دی نماز واسطے آئے. دن بیتے گئے, ایام گزرتے گئے نے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے. بلکہ وہ جڑے مرغے نے تین ٹھنگا ماریاں بھی تعبیر وے. سیدنا عمر کو پتہ لگ گیا ہے کہ مینوں موت دا پیغام آ گیا ہے. ایک سیدنا عمر دا فیصلہ یہ سی کہ جڑے قیدی بن کے کافر آن گے عیسائی ہن شام دے یا مصر دے انہاں مدینے اندر نہیں ٹھہرایا جائے گا, یا پھر عراق علاق دے مجوسیان مدینے اندر قیدی بنا کے نہیں رکھیا جائے گا. سیدنا عمر دا فیصلہ یہ سی. لیکن جلا سیافہ فرماندے سن کہ عمر کوئی گل نہیں, اجازت دے اسی انہاں کو کام کاج کراواں گے, ساڈا گزارا اچھا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس زیادہ مصر ہوئے گے. پیارے عمر نے ایک دن مجبور ہو کے فرما دیتا چلو ٹھیک ہے. ابو لولو مجوسی یہ مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے, یہ قید دے اندر مالک غنیمت اندر انہاں غلامی اندر ملے آوے. یہ بھی مدینے اندر زندگی بیا بسر کرتا ہے. اور ویسے بھی اللہ دی کرنی ویکھو ادھر دعا بھی یہ شہادت تے مدینہ بھی منگے ہے. مدینے اندر کافر تے ہے کوئی نہیں سی, یہ غلام باقی نے مدینے اندر نے. یہ اگر نہ ہوتے تو شہادت یہ دعا میں پوری ہونی سی. یہ اللہ جی تقسیمہ نے. ابو لولو کو اجازت مل گئی ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے عبداللہ بن عباس تے حضرت عبداللہ بھی یہ دن رفال فرنڈ سن. پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں پسند نہیں کیتا, لیکن صحابہ دا مشورہ سی مجبور ہو کے فیصلہ کر دیتا ہے چلو رکھ لیتا جائے. ایک دن یہ ابو لولو مجوسی آیا. پھر وہ مجوسی آ کے کہنے لگا عمر میرا مالک میرے کو ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے تے میری آمدن تھوڑی ہے. سیدنا عمر فرمان لگے تیرا کی کام کاج ہے؟ کہنے لگا جی میں راہن گیری بھی کر لینا, لوہے کا کام بھی کر لینا, لوہار بھی ہے, بول کی کر لینا, کہتا میں سنار بھی ہے, میں سنیار کا کام بھی کر لینا, میں درخان بھی
لینا, میں بڑھائیاں دا کام بھی کر لینا وا, میں چنگیاں بڑیاں چنگیاں بنانا وا. سیدنا عمر مسکرا کے فرمان لگے, اوے اللہ دے بندے, پھر تے تیرا مالک تیرے تے ظلم نہیں کر رہا, جنہ کو ٹیکس لے رہا تیری آمدنی تو کئی گنا زیادہ دے. انہوں غصہ آیا, میری گل سنی نہیں گئی. کہنے لگا حضرت عمر فرمان لگے, تو اچھا انج کر, تو چلا جا اپنے مالک کی شکایت نہ کر, جنہ ٹیکس لینا انہیں دے جا, تو میرے ایک چکی بنا دے, چکی بنا دے, تینوں میں راضی کر دیا گا, تینوں وافر مال دے دیا گا. یہ دل چ کوڑ بھی سی نا, کوڑ بھی بڑا بڑا ہے. کہنے لگا عمر تیری ایسی چکی بناوا گا جی بات گھر پوری دنیا دے سنائی دے. سیدنا عمر سمجھ گئے کہ میں نے قتل کی دھمکی دے گئے ہے. صحابہ فرماتے ہیں گرفتار کر لیے. حضرت عمر فرمان لگے, نہیں میرے ساتھیوں, جدو تک بندہ جرم نہ کرے ادو تک انہوں سزا نہیں دی تھی. اے جناب والا جدو دھمکی مل گئی تو عمر الرٹ ہونا شروع ہو گئے. لیکن اللہ کی کرنی انج ہوئی, یہ ظالم نے اپنے دل اندر کوڑ بڑا رکھے ہے, اور پھر ہے بھی بدماش ایرانی ہے, وہی ایران کا بدماش ہے جن نے نبی پاک کا خط پھاڑیا سی, وہی ایران کا بدماش ہے جن نے حضرت عمر کے واسطے حضرت عبداللہ بن سبا یہودی نو پروندہ بنایا پیروی کی تھی. وہی ایرانی جن اسلام کے خلاف ہو کر سازشاں کیتیاں نے. اج وہی ایرانی بدماش ہے, ابو لولو فیروز مجوسی ہے, یہ چلا گیا حسین زلبرے دے. ایک دن حسین در اپنے خنجر نو دو داغی بنایا تے زہر لود پیتا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد آئے. مسجد منبر نبوی دے پیچھے یہ چھپ کے بیٹھ رہندا ہوئے. پیارے عمر دا انداز اے جدوں جماعت کراندے فجر دی نماز اندھیرے اندر شروع کر دے تے روشنی ہو جاتی, لمبی نماز پڑھا دے. یعنی نبی پاک دا طریقہ سنت ہے. آئیے صرف شہادت ہی نہیں سننی, مسائل دا استنباط بھی کرنا ہے. آئیے اب دیکھیے نبی پاک دی سنت کے مطابق نماز کدھر ہے, کون نماز شروع کر کے لمبی کر کے روشنی تے نماز ختم کر دے.